بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن پاک کی پہلی سورت یعنی سورہ فاتحہ کی فضیلت اور اہمیت بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کے نام سے متعلق کچھ باتیں بتاتے ہیں۔ اس کا سب سے مشہور اور معروف نام سورہ فاتحہ ہے۔ اسے فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے قرآن پاک کھلتا ہے، یعنی قرآن پاک شروع ہوتا ہے۔ فاتحہ کے معنی ہوتا ہے کھولنا، اسی سے افتتاح یا فتح لفظ بنا ہے۔ چونکہ قرآن اس سورت سے شروع ہوتا ہے، اس لیے اس سورت کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں، یعنی قرآن کو شروع کرنے والی سورت۔ اس کے علاوہ اس کا دوسرا مشہور اور معروف نام ام الکتاب ہے، یعنی کتاب کی ماں، کتاب کی اصل۔ کہتے ہیں کسی چیز کی اصل کو، اسی لیے عربی میں ماں کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ اصل ہوتی ہے، اسی سے آگے کی نسلیں چلتی ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کو ام الکتاب بھی کہا گیا ہے۔ اس نام سے اس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے، گویا اس سورت کو قرآن کی ماں کہا گیا ہے۔ اسی طرح اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی ام الکتاب ہے، یعنی سورہ فاتحہ، یہی ام القرآن ہے، یعنی سورہ فاتحہ، اور یہی قرآن عظیم ہے، یعنی سورہ فاتحہ۔ اس کے علاوہ اس کا مشہور نام 7 مثانی بھی ہے، یعنی 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں، اس لیے کہ ہم اسے بار بار پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ نماز کوئی بھی ہو، سورہ فاتحہ اس میں شامل ہوتی ہے۔ اسی چیز کو قرآن میں سورہ ہجر آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس کے معنی ہیں: اے نبی، ہم نے آپ کو 7 آیتیں جو نماز میں دہرا کر پڑھی جاتی ہے، یعنی سورہ فاتحہ اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کی اہمیت، فضیلت نہ صرف حدیث میں آتی ہے، بلکہ اس کی اہمیت اور فضیلت قرآن کے اندر بھی موجود ہے کہ اس کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ تو اس سورت کے نام سے ہی خود بتاتے ہیں کہ اس سورت کی کتنی فضیلت ہے۔ اسی طرح اس کا ایک اور مشہور نام ہے جو جامع ترمذی کی ایک روایت میں آتا ہے، وہ ہے الصلاۃ، یعنی نماز۔ سورہ فاتحہ کو نماز بھی کہا جاتا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں آدھا آدھا بانٹ لیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ مطلب بندہ جیسے جیسے ایک ایک آیت پڑھتا جاتا ہے، ویسے ویسے اللہ اس کا جواب دیتے جاتا ہے۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ اس کو نماز میں پڑھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اس کو نماز یعنی صلاۃ بھی کہا گیا ہے، یعنی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اس سورت کو سورہ الشفا بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو بیماری کے علاج کے لیے یا جادو کے علاج کے اندر اس کو پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ سورہ شفا یعنی جس سے شفا حاصل کی جا سکتی ہو۔ اس کے علاوہ اس کو سورہ الرقیہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ایک مرتبہ کچھ صحابہ ایک بستی میں گئے۔ اس بستی میں جانے کے بعد ان صحابہ نے بستی والوں سے کچھ کھانے پینے کو مانگا، کیونکہ یہ مسلمان تھے تو بستی والوں نے انکار کر دیا دینے سے۔ نتیجتاً ان لوگوں کو بستی سے باہر رکنا پڑا۔ رات کے وقت ایک لونڈی ان صحابہ لوگوں کے پاس بھاگتی ہوئی آئی اور کہا کہ ہمارے سردار کو ایک بچھو یا سانپ نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ میں سے ہے کوئی جو جھاڑ پھونک جانتا ہو یا کرتا ہو؟ ایک صحابی نے کہا کہ میں جانتا ہوں، اور وہ وہاں گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر انہوں نے اس سردار پر دم کر دیا اور اس کو شفا مل گئی۔ سردار نے ساتھ میں ان کے 30 بکری اور کچھ دودھ بھجوا دیا۔
صحابہ نے کہا بکری کا معاملہ ابھی ہم طے نہیں کرتے، مدینہ جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بتائیں گے، پھر دیکھا جائے گا کہ کیا کریں۔ جب یہ لوگ مدینہ گئے، لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حالات بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلایا اور کہا کہ تمہیں کیسے پتا کہ سورہ فاتحہ رقیہ یعنی ریمیڈی کیور ہے، دم کی جانے والی چیز ہے۔ اس واقعے سے سورہ فاتحہ کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح ایک نام الحمد بھی ہے۔ اس کے علاوہ اس طرح کچھ علماء اس کا نام کنز بھی لکھتے ہیں۔ کنز مطلب چھپا ہوا خزانہ۔ بہرحال اس کے کئی مشہور نام ہیں اور ان کے نام ہی سے ان کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک واقعہ آتا ہے۔ ایک صحابی ابو سعید فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس آؤ، لیکن میں نماز میں تھا۔ میں نے نماز مکمل کی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان کو میں نے سلام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جب میں نے تمہیں پہلے بلایا، تمہیں آواز دی تو تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کی حالت میں تھا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تم نے اللہ کا احکام نہیں سنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے تو تم اس آواز کو جواب دو؟ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو نہیں جانتا تھا، میں انشاءاللہ اگلی بار ضرور کروں گا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں آج تمہیں اس مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے بڑی سورت سکھاؤں گا۔ اور آپ ان صحابہ سے بات کرتے کرتے آگے جا رہے تھے اور صحابی کہنے لگے، مجھے ڈر لگنے لگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکل جائیں گے اور مجھے سب سے بڑی سورت نہیں سکھائی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے پر آئے کہ اب مسجد سے نکل جائیں گے تو کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا مجھے قرآن کی سب سے بڑی سورت سکھائیں گے۔ تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے۔ اور پھر کہا، یہی 7 مثانی ہے، 7 بار بار پڑھی جانے والی سورت ہے، یہی ام القرآن ہے اور یہی قرآن عظیم ہے، یعنی یہی بڑا قرآن ہے، یہی قرآن کی اصل ہے، جڑ ہے، ماں ہے۔ ایک اور واقعہ ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تو انہوں نے جواب نہیں دیا کیونکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ آواز دی تو آپ نے جلدی جلدی نماز پڑھنا شروع کر دی، تیزی سے سلام پھیرا اور جلدی سے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نے تمہیں آواز دی تو تم نے مجھے جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کی حالت میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تم نے اللہ کا احکام نہیں سنا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تم اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی کی طرف لے جاتی ہو تم اس آواز کو جواب دو؟ کہا، میں آئندہ یاد رکھوں گا، خیال رکھوں گا، آپ کی آواز آتے ہی میں حاضر ہو جاؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، آج میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک ایسی سورت سکھاؤں گا جو اس سے پہلے نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ زبور اور نہ فرقان میں نازل ہوئی۔ 4 کتابوں کے انہوں نے نام لیے، کہا یہ کسی میں نازل نہیں ہوئی۔ یہ بہت خوش ہو گئے اور کہا، ضرور سکھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یعنی ابی بن کعب سے ہاتھ ملائے ہوئے تھے اور ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ ابی بن کعب فرمانے لگے کہ مجھے اب ڈر تھا کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل جائیں گے اور انہوں نے مجھے وہ سورت نہیں سکھائی جو انہوں نے کہا تھا سکھانے کو۔ تو کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں اور آپ نے مجھے وہ سورت نہیں سکھائی۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ وہ سورت ہے، اس سے پہلے نہ توریت، نہ انجیل، نہ زبور، نہ فرقان کسی بھی کتاب میں نازل نہیں ہوئی۔
ایک روایت میں ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آپ نے ایک آواز سنی اور جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ آواز کیسی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، آج جنت کا ایک ایسا دروازہ کھولا گیا ہے، آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھولا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا، اور اس دروازے سے ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا اور نہ آئے گا، اور وہ فرشتہ سورہ فاتحہ لے کر آیا ہے۔ اس کی فضیلت سے ایک صحیح مسند کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز مکمل نہیں ہوئی۔ جس نے نماز پڑھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز مکمل نہیں ہوئی۔ جس نے نماز پڑھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز مکمل نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے۔ یہ تو مختصر سا بیان ہے سورہ فاتحہ کی فضیلت کو لے کر۔ ویسے اس سورت کی فضیلت کو لے کر کئی احادیث آتی ہیں۔ صرف اس سورت کے معنی اور مفہوم لکھنے میں لوگوں نے جلدیں لکھ دی ہیں۔ انشاءاللہ اسی طرح کی اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔